استاد دے احترام دے نال ملتا ہے، استاد دے احترام نال ملتا ہے۔ فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ والدین پر حق ہے کہ وہ استاد کا احترام سکھائیں اور والدین پر حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو استاد کا علم سکھائیں، کہ استاد کو ترجیح دیں اور پہلے بات نہ کرے، فرمایا کلام نہ کرے۔ طبرانی میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، جس نے ایک ایت سکھانے والا سردار ہے۔ جیڑا بندہ ایک ایت بھی سکھدا ہے جس کو او دا سردار ہے، یہ گا اس دا سردار ہے۔ اور ترغیب دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علم سنجیدگی سے حاصل کرو، علم توجہ سے حاصل کرو، سنجیدگی سے حاصل کرو، اے نہیں کہ مذاق استاد دے نال گلاں کرو۔ اور فرمایا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد استاد سے رابطہ رکھو، کبھی کبھی استاد کو تحائف دیا کرو، تحفے دیا کرو۔ اور روحانی باپ ہے، اور باپ کی دعا بے حد کارگر ہوتی ہے۔ استاد کی کبھی گستاخی نہ کرو، اور دھیمے لہجے میں بات کرو، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی استاد کی عزت کرو اور حفاظت کرو، کہ استاد کی بے ادبی نہ کرو، استاد کی تعظیم نہ کرو۔ یہ نہیں کہ تسی علم حاصل کر لیا ہے اور بعد دے وچ مطلب ختم ہو گیا کام، نہیں۔ فرمایا اس دے علاوہ بھی استاد کی عزت فرمایا کرو تاکہ تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ ملے۔ اور استاد سختی کرے تے فرمایا استاد کو ناراض نہ کرو، بلکہ خوشی کا موقع دو، دکھ اور تکلیف میں استاد کا ساتھ دو۔ اور استاد سے اگر مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو استاد کے فرما بردار ہو جاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو استاد اور اہل علم کا ادب و احترام سکھائیں، کہ والدین دے ضروری ہے اہل علم دا ادب سکھاویں اور استاد دا بھی احترام۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ مسجد اور مدرسے سے بھی روک بیٹھے اور وہ جو حاصل کر رہا تھا اس سے بھی رہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سب کو پتہ ہے آقا علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں۔ ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ادب سکھائیں، تم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بیٹے نو ادب سکھا، کہ ادب کے ذریعے فرما بردار ہو کر استاد کے دل کو خوش کر۔ اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا، مسلمان کا دل خوش کرنا۔ ادب کرنے والوں کو فرمایا استاد دعائیں دیتے ہیں، جو کچھ جس نے پایا ادب کی وجہ سے پایا، جس نے جو کچھ کھویا بے ادبی کی وجہ سے کھویا۔ فرمایا ادب سے علم کی راہ آسان ہو جاتی ہے اور بے ادبی سے مشکل ہو جاتی ہے، کہ ادب کریں گا تیرے واسطے سارے راہ آسان۔ اور فرمایا کہ طالب علم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اہل علم اور اپنے استاد کی رضا اور تعظیم اور توقیر اور عزت نہ کرے۔ عزت کرے تو پھر مقام ملتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت بڑے امام نے، مفسر نے فرمایا، مجھے منصب مقام اپنے استاد کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے اور یہ درجہ حاصل ہوا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ تمام جو اسلام کے اہم رکن ہیں، ارکان ہیں، ان کے بارے میں استاد سے آپ کو معلوم ملے گا۔ اور شاگرد پر لازم ہے کہ استاد کی تعظیم کرے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما کہ میں پہلے فرمان سنایا، مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف سکھایا اب وہ اس کا غلام ہے، چاہے وہ اسے بیچ دے چاہے وہ اسے فروخت کر دے۔ اور ابو امامہ کا بھی آپ نے سنا کہ کسی نے ایک بھی ایت سکھائی تو فرمایا اس کا سردار ہے، تمام خواہشیں پوری ہوں گی، اپنے کام علم میں مصروف رہ کر رات دن فرمایا عزیز طالب علم محنت کر اور اول وقت اور آخر وقت میں مطالعہ کر، یعنی مغرب اور عشاء اور تہجد کے وقت، یعنی ساری کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت مطالعہ کر
تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، اور جوانی اور نا عمری میں علم حاصل کر تاکہ عبادت کا طریقہ آئے۔ اور فرمایا غنیمت جان کہ زندگی دے وچ موقع ہے، بعد دے وچ ہاتھ نہیں آنا، جوانی دے وچ محنت کر لے، اور حسن اخلاق دے نال فرمایا استاد نال پیش آ تاکہ استاد تینوں دعاواں دے اور کامیابی دا درجہ ملے۔ انشاءاللہ تعالی اندہ جمعۃ المبارک کو مزید بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ سانو اہل علم دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اساتذہ کریں۔